ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب محبت سے ادب سے کریم آقا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ لائق صدر علماء کرام حضرت علامہ مولانا غلام مرتضیٰ صاحب اور محترم المقام جناب ماسٹر قاری محمد یوسف صاحب اور دیگر ماسٹر نذیر اختر صاحب اور جملہ معززین شہر اور برادران اسلام، اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایک مرتبہ پھر جامع مسجد کھجوری والی جو بیرا شریف کی یہ قدیم خوبصورت مسجد ہے، اس کے اندر ماہانہ درس قرآن حکیم کی اس محفل پاک میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے اور ہمیں اس محفل پاک کی برکات نصیب فرمائے۔ آج 22 رجب المرجب گزر گیا اور 23 رجب کی یہ رات ہے، اور رجب کا مہینہ بہت سے حوالوں سے ہمارے لیے باعث احترام بھی ہے اور باعث ثواب بھی ہے کہ اسی مہینے میں حضرت مولائے کائنات سیدنا و مولانا مشکل کشا شیر خدا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کا یوم ولادت ہے، اور اسی مہینے کے اندر دیگر بہت ساری یادوں کے ساتھ ساتھ شب معراج ہے جو 27 رجب المرجب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سیر کروائی گئی، اور یہ برکتوں والی رات اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو عطا فرمائی۔ اور کسی شاعر نے کہا کہ ایک ہی پل میں سرے عرش گئے آئے حضور، ایک ہی پل میں سرے عرش گئے آئے حضور، نور یزداں کی یہ رفتار ہے سبحان اللہ۔ آپ اللہ تعالیٰ کا جو نور کی رفتار آپ کو ملی، اور جو اللہ رب العزت نے آپ کو شان عطا فرمائی کہ آپ تشریف لے گئے اور سفر میں بہت سارے نظارے کیے اور امت کے لیے بہت سے مشاہدات عطا فرمائے، وہ بھی رات ہے۔ اس لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میرے بعد محترم المقام جناب ڈاکٹر عبداللہ مصطفی صاحب کا خطاب بھی ہونا ہے، تو میں ان سے پہلے معراج شریف کے حوالے سے چند باتیں حصول برکت کے لیے عرض کروں، تو میں کوشش کروں گا کہ صرف چند باتیں اختصار کے ساتھ عرض کی جائیں۔ حضرات محترم، معراج یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، یہ سرکار کی شان ہے، لیکن حضور کو جو شان بھی عطا کی گئی اس میں امت کے لیے بہت بڑا سبق بھی موجود ہے۔ معراج میں امت کے لیے کیا سبق ہے، میں یہ ایک جملے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ معراج ایک امتی کو اس جہان میں موجود رہ کر اس جہان کے ساتھ جوڑنے والی رات ہے۔ معراج ہمارے لیے آخرت کی طرف ایک کھڑکی کھولنے والی رات ہے۔ معراج ہمارا تعلق ہم اپنے رب سے مضبوط کرنے والی رات ہے۔ وہ لوگ جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، جو کہتے ہیں اے جہان مٹھا اگلا کس نے مٹھا، جو ایسی باتیں کرتے ہیں اور مسخرے کرتے ہیں اور کہتے ہیں بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست کہ یہی مزے کر لو، اور جو فکر آخرت کا انکار کرتے ہیں، معراج کی رات سرکار خود تشریف لے کے گئے، جنت کا نظارہ کیا، دوزخ کا مشاہدہ کیا، اور پھر اس میں جیسے جیسے عذاب دیا جائے گا اور جن اعمال پہ گرفت ہوگی امت کو آ کے بتایا،
تاکہ میری امت کا عقیدہ آخرت بھی مضبوط ہو جائے اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کے اوپر ان کا یقین مزید پختہ ہو جائے۔ اسی لیے علامہ اقبال یہ فرماتے ہیں کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے غلط۔ مجھے معراج سے یہ سبق ملا کہ یہ وقت اللہ تعالیٰ نے انسان کے کنٹرول میں کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو انسان کو اس جہان سے گزار کے دوسرے جہان میں لے جائے۔ اور ایک مومن کو یہ پیغام دیا تیری زندگی صرف اس سیمنٹ اور لوہے کی بلڈنگ کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے، اس پتھر اور مٹی کے رستوں کے ساتھ تیری زندگی جڑی ہوئی نہیں ہے، بلکہ تیری منزل جو ہے وہ کوئی اور ہے۔ بقول اقبال ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، یعنی پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی۔ یہ اقبال ساری باتیں ہمیں بتا کے گئے، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہ ہیں وہ کارواں تو ہے۔ کہ ستارے بھی جس کے راستے میں گرد کی مانند ہیں۔ مومن جب رات کو مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے اور جب اپنے رب کو پکارتا ہے، جب سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں لگاتا ہے، جب اپنے رب کے ساتھ قرب کی منزلیں طے کرتا ہے، تو وہ بیٹھا اپنے گھر میں ہوتا ہے، موجود مسجد میں ہوتا ہے، لیکن اس کی روحانی پرواز ملائے اعلیٰ تک جا پہنچتی ہے اور اسے اپنے رب کریم کے نظارے اس کی اپنی زندگی میں کروا دیے جاتے ہیں۔ تو معراج شریف کے اندر یہ سارے سبق جو ہیں وہ ہمارے لیے چھوڑ دیے گئے۔ میں اکثر یہ واقعہ دوستوں کو سناتا رہتا ہوں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ مشہور روایت ہے کہ آپ چھوٹے سے تھے اور وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی انگلی پکڑ کے انہیں حضور کی مجلس میں لایا کرتے تھے۔ تو سرکار بیٹھے تھے، سارے صحابہ بیٹھے تھے اور حضرت عبداللہ بن عمر بھی اپنے بابا جان کے ساتھ بیٹھے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من منکم دخل الجنہ، تم میں سے جنت میں کون داخل ہوا؟ کون جنت میں داخل ہوا؟ سارے صحابہ خاموش رہے۔ یا رسول اللہ ابھی آنکھیں بند ہوگی، جب اس دنیا سے سفر کریں گے پھر جنت میں جائیں گے، ابھی تو جنت میں کوئی داخل نہیں ہوا۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے ہاتھ کھڑا کیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ میں جنت میں داخل ہوا۔ تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے اپنے دونوں ہاتھ سر پہ رکھ لیے کہ میرا بیٹا حضور کی محفل میں اتنی بڑی بات کر گیا، کہ کہتا ہے میں جنت میں داخل ہوا۔ پھر حضور مسکرا دیے، سرکار نے فرمایا من منکم شرب من ماء الجنہ، کس نے جنت کی نہروں کا پانی پیا ہے؟ تو سارے صحابہ خاموش رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر پھر پکار اٹھے یا رسول اللہ میں نے پیا ہے، مجھے یہ شرف نصیب ہوا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے اپنا ہاتھ اپنے دانتوں میں چبانا شروع کیا اور میں نے کہا میرا بیٹا آج بارگاہ رسالت میں کتنی بڑی بات کر رہا ہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اے عبداللہ بن عمر ہر قول کی حقیقت ہوتی ہے، بتا تیرے اس قول کی حقیقت کیا ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگے دخلت الجنت بدخولک ایہا لیلۃ المعراج، یا رسول اللہ میں خود تو جنت ابھی نہیں گیا لیکن میں نے اس لیے کہا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، بھی لیا ہے، مجھے آپ کی غلامی پہ یقین ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حضور بھی پہنچ جائے۔ یہ ان کی اپروچ تھی، یہ ان کا آخرت کے دن کے اوپر یقین تھا، اور یہی وہ یقین ہے جو معراج کی رات ہمارے اندر پیدا کرتی ہے۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معراج کے معجزے کے ذریعے سائنس پہ فوقیت دی، گھوڑے پہ سفر کیا اور انہوں نے اونٹنی پہ سفر کیا، اور ہم جیٹ طیاروں میں بیٹھتے ہیں اور ہم C-130 پہ بیٹھتے ہیں اور ہم بہت تیز رفتار گاڑیوں پہ سوار ہوتے ہیں۔ آج ہماری فرانس کے اندر جو بلٹ ٹرین ہے وہ 320 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتی ہے، اور تمہارے نبی جو ہیں وہ تو اونٹنی پہ سواری کرتے رہے۔ اللہ رب العزت نے معراج کی رات اپنے کریم آقا کو وہ سواری عطا فرمائی، سرکار کو وہ سواری عطا فرمائی کہ قیامت تک سائنس ایڑی چوٹی کا زور لگا لے،
سائنس نیچے رہے گی، مصطفیٰ کا براق اوپر رہے گا، اور کبھی بھی کوئی حضور کے براق تک پہنچ سکتا نہیں۔ تو گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سائنس کے اوپر بھی فوقیت دی گئی اور سارے علوم نیچے رہ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شانوں کے ساتھ۔ اسی طرح میڈیکل سائنس، جس کو آج یہ ناز ہے کہ ہم پمپنگ مشین لگا دیتے ہیں اور ہم دل کو باہر نکال کے رکھ دیتے ہیں، اور اس کی جگہ ہم مصنوعی دھڑکن سے انسان کو زندہ رکھتے ہیں، اور اس کا بائی پاس تان کے سو رہے تھے۔ حالانکہ سرکار دو عالم کا معمول تو راتوں کو جاگنا تھا، لیکن اس دن عشاء کے فوراً بعد حضور لیٹ گئے اور اپنے دائیں پہلو پہ آرام کرنے لگے۔ حضرت جبرائیل امین 70,000 فرشتوں کی بارات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین پہ اپنے کافوری لبوں سے بوسہ دیا اور حضور کو جگایا اور کہا ان اللہ مشتاق الی لقائک میں آئے، اور مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کے پاس آ کے آپ نے طواف کیا، اور پھر آپ نے آب زمزم کے ساتھ آپ کے سینہ اقدس کو شق کیا گیا پہلے، اور پھر آب زمزم سے اسے دھویا گیا، اور سینہ اقدس اور دل مبارک کو جنت سے جو طشت لایا اور پھر اس کو آب زمزم اور مائے کوثر سے دھویا گیا، پھر واپس رکھا گیا۔ ایک طرف قلب اطہر کو ملاقات مولا کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، اور دوسری طرف یہ بتایا جا رہا تھا تمہاری سائنس ناز کرتی رہے گی کہ ہم دل کا، کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شانیں عطا کی گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ سوار ہوا اور آپ مسجد اقصی تشریف لائے اور 1,24,000 انبیاء کرام کو جماعت کروائی۔ اور میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں، مسجد اقصی میں حضور کو جماعت کا شرف عطا فرما کر ایک تو یہ اعلان فرما دیا کہ اب قیامت تک کسی اور نبی کی نبوت نہیں چلے گی، بلکہ سارے نبی بھی مقتدی ہوں گے اور امام آمنہ کا لال ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت ہے، ختم نبوت ہے، اس کا اعلان کیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو امامت کروائی، اور سارے انبیاء جو ہیں وہ پیچھے کھڑے ہو گئے، سبھی انبیاء ہیں سلامی کو آئے، یوسف بھی بیٹھے ہیں سر کو جھکائے، ان سب میں گر کملی والے نہ ہوتے تو لاکھوں ہزاروں کا کیا حال ہوتا۔ سارے انبیاء پیچھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی پہ کھڑا کیا، اور اس میں ایک اور اشارہ بھی کر دیا، وہ یہودی وہ جیوش جو کہتے ہیں مسجد اقصی ہماری ہے، اور ہم اس پہ انہوں نے غاصبانہ قبضہ جما رکھا ہے، اور 1967 سے انہوں نے وہاں غاصبانہ قبضہ جمایا اور فلسطینیوں کو باہر نکالا اور چن چن کے انہیں شہید کیا اور ان کے بچوں کو زد و کوب کیا، اور آج بھی وہ وہاں پہ یہ ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے معراج کی رات مسجد اقصی کے مصلی پہ حضور کو کھڑا کر کے پوری دنیا کے لیے یہ اعلان کر دیا کہ مکے کا امام بھی رسول اللہ ہے، مسجد اقصی کا امام بھی رسول اللہ ہے، اقصی بھی مسلمانوں کی ہے، اور کعبۃ اللہ بھی بولیے کن کا ہے؟ مسلمانوں کا ہے۔ یہ مسلمانوں کو آفاقیت جو عطا کی گئی ہے وہ بھی شب معراج عطا کی گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 پیالے پیش کیے گئے، یہ پوری میں بخاری شریف سے سفر معراج کی روایت پڑھا، آپ کے لیے یہ ہے، آپ کیا پسند فرمائیں گے؟ تو سرکار فرماتے ہیں میں نے دودھ کے پیالے کو اٹھایا اور اسے پینا شروع کر دیا، تو حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا اخترت الفطرۃ یا رسول واخترت العلم، آپ نے فطرت کو پسند کیا اور آپ نے علم کو پسند کیا، اور قیامت تک کے لیے امت کو روڈ میپ دے دیا کہ جو دودھ کو شراب طہور سمجھ کے پیے گا وہ میرا غلام ہوگا، اور جو شراب کو منہ لگائے گا اس کا محمد عربی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اس کو حرام کر دیا، اس کو امت مسلمہ کے لیے ناجائز قرار دے دیا۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو کلمہ حضور کا پڑھیں اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھیں، اور پھر چوک چوراہوں میں ناجائز دوستیوں کے نشے میں وہ شرابیں پیئیں اور ناجائز تعلقات قائم کریں، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق ظاہر کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن
جب آب کوثر کے جام پلا رہے ہوں گے، یہ خود حضور نے فرمایا، تو کچھ لوگوں کو لایا جائے گا، جب وہ میرے قریب آنا چاہیں گے فرشتے انہیں روک دیں گے، میں عرض کروں، میں انہیں کہوں گا اے فرشتوں میرے امتی ہیں انہیں آنے دو، تو وہ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ آپ کا جب وصال ہو گیا تو آپ کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کلمہ تو آپ کا پڑھتے تھے لیکن انہوں نے ڈائریکشن چینج کر لی تھی، انہوں نے راستے بدل لیے تھے، اس لیے آج ان کو جام کوثر کا یہ جام آپ کے ہاتھوں سے عطا نہیں کیا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلیں اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اور جو تعلیمات سرکار عطا فرما کے گئے ہیں ان کے اوپر ہم ثابت قدم رہیں۔ اور پھر اتحاد کا درس ہے، یگانگت کا درس ہے، جب سارے نبی حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو آج ہم لوگ فرقوں میں کیوں بٹ گئے؟ چلے مسلمان اور یہودی اور عیسائی تو فرقہ ہے، یہودیوں اور عیسائیوں نے اس دور میں اسلام کو چھوڑ دیا، لیکن ایک ہی نبی کا کلمہ پڑھنے والے فرقوں میں بٹ گئے اور انہوں نے ایک دوسرے پہ فتوے لگانے شروع کر دیے اور ایک دوسروں سے الگ اپنے دن منانے شروع کر دیے اور نفرتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ ہمیں نفرتوں کے ماحول میں اتحاد اور یگانگت کے پیغام کو عام کرنا چاہیے اور آپس میں وحدت کے پیغام کو عام کرنا چاہیے۔ یہ بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا درس معراج ہے۔ پھر حضور تشریف لے گئے اور ہر آسمان پہ ایک نبی سے ملاقات ہوئی، اور یہاں بھی علامہ امام جلال الدین سیوطی نے ایک علمی نقطہ لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور مسجد اقصیٰ میں پہنچے سارے انبیاء موجود تھے، اور جب سرکار پھر براق پہ بیٹھے اور پہلے آسمان پہ پہنچے تو جو نبی مسجد اقصیٰ میں موجود تھے وہ حضور سے پہلے آسمان پہ بھی موجود تھے، دوسرے پہ موجود تھے، تیسرے پہ موجود تھے۔ علماء نے سوال قائم کیا کہ کیا پھر انبیاء کی رفتار حضور کی رفتار سے بھی تیز ہو گئی کہ وہ پہلے جا پہنچے؟ تو اس کا جواب امام جلال الدین سیوطی نے جو دیا وہ کتنا خوبصورت ہے۔ کہا نبی نبوت کی رفتار سے جا رہے تھے اور حضور براق کی رفتار سے جا رہے تھے، اور براق کی رفتار نبی کی رفتار سے تیز ہو سکتی نہیں، یعنی نبوت کی رفتار اور نبوت کو ملنے والی شانوں کا عالم کیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر آسمان کے اوپر ایک جلیل القدر نبی نے حضور کا استقبال کیا، اور اسی طرح جب آپ 7ویں آسمان پہ پہنچے تو وہاں پہ بیت المعمور ہے۔ بولیے کیا ہے؟ بیت المعمور، یعنی نیچے جو خانہ کعبہ ہے بالکل اس خانہ کعبہ سے اوپر ایک نورانی بلڈنگ ہے جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے، وہ نور کی دیواریں ہیں، اور جہاں نیچے مسلمان کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں بالکل اس کے اوپر بیت المعمور پہ فرشتے اس خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جب وہاں حضور پہنچے تو دیکھا کہ حضور کے دادا جان خلیل اللہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے۔ وہاں ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا مرحبا بالابن الصالح والاخ الصالح، میرے بیٹے اور میرا جو بھائی اور میرا بیٹا اور میرا پوتا آ گیا، میں اس کو مرحبا کہتا ہوں۔ اور پھر حضور کا استقبال کیا، حضور کو اپنے ساتھ بٹھایا اور گفتگو کی۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ آپ جب واپس تشریف لے کے جائیں تو اپنی امت کو میرا سلام دینا کہ ابراہیم علیہ السلام تمہیں سلام دیتے تھے، اور ساتھ انہیں کہنا جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے اور اس کا پانی بڑا میٹھا ہے، اور اس میں اگر تم درخت لگانا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم پڑھا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ معراج کا تحفہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور وہاں سے امت تک پہنچا، اور پھر آپ آگے تشریف لے گئے، جبرائیل امین پیچھے رہ گئے، براق پیچھے رہ گیا، رف پہ بٹھایا گیا، پھر وہ پیچھے رہ گیا، اور پھر اللہ رب العزت کی اسماء کے پردوں میں سے گزرتے ہوئے آپ حریم ناز تک پہنچے۔ اور حریم ناز تک کیسے پہنچے کہ آواز دی گئی کہ آپ کو نالین اتارنے کی اجازت نہیں ہے،
بلکہ آج اللہ کا عرش بھی آپ کے نالین کے ساتھ آپ کی ملاقات کے لیے سبحان اللہ۔ یعنی حضرت موسیٰ کو کہا گیا فخلا نالین، آپ اپنے جوڑے اتار کے آئیں، اور جب سرکار کی باری آئی تو فرمایا گیا کہ اب آپ اپنے نالین سمیت آئیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں شان عطا فرمائی، اور پھر اللہ رب العزت اپنے نبی سے ہم کلام ہوا، اور راز و نیاز کی وہ گفتگو ہوئی جسے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ کے پردے میں بیان کر دیا گیا، اور اس میں نماز کا تحفہ امت کو معراج کی رات دیا گیا۔ وہ امتی کہ جو نماز سے عاری ہو جائیں اور نماز سے بھاگتے پھرے، تو انہوں نے بھی معراج کے اس تحفے کو قبول نہ کیا، اس کا حق ادا نہ کیا۔ اسی لیے علماء اور صوفیاء فرماتے ہیں کہ مومن کی معراج نماز میں ہے، کہ تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ کہ جو بندہ جھک جاتا ہے، جو اپنے سر کو سجدے میں جھکا لیتا ہے، جو سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں لگاتا ہے، جو نماز کا پابند بن جاتا ہے، اللہ رب العزت نے نماز کو بندے اور اپنی ملاقات کا ایک ذریعہ بنا دیا۔ یہ معراج کی وہ لذت ہے جو ایک نمازی کو اگر وہ صدق کے دل کے ساتھ نماز پڑھے تو اسے مسجد میں اور مصلی کے اوپر محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ معراج شریف کا جو پیغام ہے، وہ سفر ہے جس کو انتہائی اختصار کے ساتھ اس میں سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں دو باتیں مزید بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ آج امت میں جو افتراق ہے اور جس طرح کے فروعی مسائل میں الجھایا جا رہا ہے، ہمیں اس سے بالکل کنارہ کش ہوتے ہوئے علمی بنیادوں پہ اتحاد کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ اور ہمارے ہاں مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بارے میں، مثال کے طور پہ 22 رجب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے سے بھی دن ہے، یہ ان سے دن منسوب ہے، ان کا یوم وصال ہے۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی اس کی کوئی نسبت ہے۔ تو ہم ساری نسبتوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن یہ جو اہل سنت والجماعت کے اندر ایک رسم شروع ہو گئی ہے کہ جو کچھ اہل تشیع کرتے ہیں یا روافض کرتے ہیں انہی کو اپنے گھروں میں شروع کر دینا، کہ وہ کنڈے پکاتے ہیں تو ہم بھی کنڈے پکانا شروع کر دیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کون سے اسلام میں ہے، یا کس کتاب میں لکھا ہوا ہے، یا کہاں سے یہ رسم مسلمانوں کے اندر آ گئی؟ یہ ہمارے ہاں یہ کوئی رسم نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایصال ثواب جس دن بھی کیا جائے، جس طریقے سے بھی کیا جائے، اسے اس ایصال ثواب کو جائز ہے، بزرگوں کے لیے کرنا چاہیے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو کیا جائے، وہ اہل بیت کے عظیم امام ہیں، لیکن کوئی ایسی رسم نہ بنائی جائے کہ جو رسم ہمیں کسی خاص مسلک کے ساتھ خاص کرے۔ دیگر تمام مسالک کا ہم احترام کرتے ہیں، لیکن اس احترام کا یہ بالکل بھی تقاضا نہیں ہے کہ آپ اس احترام کی خاطر اپنا مسلک چھوڑ کے باؤنڈریز عبور کر دیں۔ آج کل ایک اور رسم جو بنتی چلی جا رہی ہے، ہمارے اہل سنت والجماعت کے کچھ گھروں نے اپنے چھتوں کے اوپر کالے جھنڈے لگانا شروع کر دیے۔ جب ان سے کہا جائے بھائی تم کالے جھنڈے کیوں لگاتے ہو، وہ کہتے ہیں جی ہم محبت میں لگاتے ہیں۔ تو بھائی یاد رکھو، محبت اپنی شرطوں پہ نہیں کی جاتی، جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسے محبت کی جاتی ہے۔ مجھے کوئی ایک حدیث کوئی بندہ دکھائے کہ سرکار نے فرمایا ہو کہ اپنے گھروں پہ کالے جھنڈے لگاؤ۔ یہ کل ہی مجھ سے ایک دوست نے سوال کیا، اس لیے میں آج اس کی یہاں وضاحت کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت امن میں اپنے گھر پر کوئی جھنڈا استعمال نہیں فرمایا۔ یہ بات یاد رکھو، یہ میں اپنے مسلک کے بھائیوں کے لیے کہہ رہا ہوں، کسی دوسرے پہ اعتراض نہیں کرتا۔ کوئی اپنے مسلک کے مطابق لگاتا ہے ضرور لگائے، لیکن کم از کم اہل سنت والجماعت کے ہمارے بھائی، ان کی شناخت اپنی ہونی چاہیے، ان کی وردی اپنی ہونی چاہیے، ان کی پہچان اپنی ہونی چاہیے۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے اپنے مسلک کو چھوڑنا نہیں اور کسی کے مسلک کو چھیڑنا نہیں۔ ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، لیکن اپنے بھائیوں سے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ سیاسی طور پر ہی آپ دیکھ لیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ کہے جی میرا فلاں جماعت سے تعلق ہے اور جھنڈا کسی اور جماعت کا لگا لے، یہ تو وفا نہیں ہوتی۔ تو اہل سنت والجماعت کی اپنی پہچان اور شناخت ہے، اس پہچان اور شناخت کو چھوڑ کر کوئی اور جھنڈا لگا لینا یہ بالکل درست نہیں۔ اور کوئی بندہ اہل سنت والجماعت کا مجھے یہ ثابت کر کے دکھائے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ تم اپنے گھروں پہ کالے جھنڈے لگاؤ یا کالا جھنڈا لگانے سے کوئی برکت ہوگی، کوئی ایک ایسی روایت کوئی بندہ نہیں دکھا سکتا۔ یہ میری ویڈیو کو ریکارڈ ہو رہی ہے، میں چیلنج کرتا ہوں، اس لیے پختہ ہو جاؤ۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے دوران مربع شکل کا کالا جھنڈا جنگ کے دوران استعمال فرمایا اور سفید جھنڈا بھی استعمال فرمایا۔ تو حالت جنگ میں جھنڈے استعمال ہوتے ہیں، حالت امن میں جھنڈے استعمال نہیں ہوتے۔ ہاں اگر آپ نے جھنڈا لگانا ہے تو گنبد خضرا کے ساتھ نسبت کرتے ہوئے سبز جھنڈا، سبز پرچم اپنے گھر پہ لگائیں جس پہ لکھا ہوا ہو یا رسول اللہ۔ وہ جھنڈا ہے جو پوری امت کو جمع کرتا ہے۔ باقی اہل بیت اطہار سے محبت کالے جھنڈے لگا کے نہیں ہوتی، بلکہ اہل بیت اطہار سے محبت حضور کی آل پہ درود پڑھنے سے ہوتی ہے۔ حضور کی آل پہ درود پڑھنا اور اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ آنسو بہانا اور امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کا ذکر اپنے بچوں کو یاد کروانا اور انہیں بتانا کہ حضور کیسے اپنے نوازوں سے پیار کرتے تھے اور انہیں سجدے کی حالت میں اپنی پشت پہ بٹھاتے تھے اور انہیں اپنی زبان مبارک چساتے تھے اور انہوں نے کیسے شہادت دی ہے، ہم وہ سب بیان کرتے ہیں۔ ہم اہل بیت اطہار کے نوکر ہیں، لیکن میری اس پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہماری اپنی ایک شناخت ہے اور اپنی شناخت کو چھوڑنے والا بھی اپنے مسلک کا وفادار ہو سکتا نہیں۔ بس یہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اس کو آگے پروموٹ کریں، اس کو لوگوں کو بتائیں۔ اب خواہ مخواہ لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر تم جی کالا جھنڈا لگاؤ گے، سنیوں کو، میں سنیوں کی بات کروں، اگر کالا جھنڈا لگاؤ گے تو جی تمہارا بچہ بیمار ہو تو ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر نہیں لگاؤ گے تو جناب فلاں ہو جائے گا۔ یہ بدشگونی ہے، بولو کیا ہے؟ یہ بدشگونی، یہ ظن و تخمین ہے، اور یہ ایسا ظن اور گمان رکھنا گناہ ہے۔ شفا دینے والا اللہ ہے، اور اللہ رب العزت اپنے نبی پاک کے درود کی برکت سے اور بندے کے صحیح اعتقاد اور یقین کی برکت سے اسے شفا عطا کرتا ہے۔ لہذا اپنے یقین اور اعتقاد کو پختہ رکھیں۔ اور اس طرح کا سوال مجھ سے دوست پوچھتے ہیں، اسی لیے آج میں نے اس جامع مسجد کے اندر اس کی وضاحت کر دی کہ اپنے مسلک کے جو مسلمات ہیں انہیں چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ ان کے اوپر ہمیں کاربند رہنا چاہیے۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ سفر معراج کے حوالے سے سائنس مزید کچھ سوال کرتی ہے، برائے مہربانی ان کا تسلی بخش جواب عنایت فرمائیں۔ ایک قرہ نار ہے جہاں ہر چیز جل جاتی ہے، آپ وہاں سے کیسے گزرے؟ یعنی جہاں لوہا بھی پگھل جائے تو آپ سے کیسے گزرے وہاں سے اور واپس کیسے آئے؟ پھر ایک اور جہاں ہے جہاں آکسیجن نہیں تو آپ بغیر آکسیجن کے کیسے گئے؟ بات سن لیں، یہ لمبے چوڑے عقلی سوالات ہیں، بس اتنی بات اگر انسان کو یاد ہو جائے کہ ٹھیک ہے ایک قرہ نار بھی ہے اور آکسیجن بھی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ بھی ہے اور سارے نظام اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے، حضور کو جو ذات لے گئی اس سارے نظام کو بنانے والی وہ خود اللہ لے گیا۔ اسی لیے قرآن حکیم میں اللہ نے یہ کہیں بھی نہیں کہا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں گیا، بلکہ کیا کہا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے عبد خاص کو۔ تو جس کی کائنات ہے وہ جس کے لیے چاہتا ہے نظام کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ اب آپ اگر کہیں کہ جی اس کا قرآن سے اس کی کوئی دلیل لا دیں تو آئے میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، اور اس کی دلیل قرآن سے یہ ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا اگر اسی وقت میں آپ کو یہ کہوں کہ ایوان صدر کے اندر صدر محترم کی جو کرسی رکھی ہوئی ہے وہ کوئی مجھے وہاں سے اٹھا کے مسجد کھجوری والی میں لا کے دکھا، میں یہاں دیکھنا چاہتا ہوں، کوئی دکھا سکتا ہے؟ اب آپ کہیں کہ درمیان میں جناب 200 کلومیٹر کا سفر ہے اور پھر ریڈ زون ہے اور پھر وہاں بڑے سخت پہرے ہیں اور کوئی عام بندہ اندر جا نہیں سکتا اور پھر اس کرسی تک پہنچ نہیں سکتا اور پھر اس کو یہاں لا نہیں سکتا، اگر عقل سے دیکھو گے تو نہیں لا سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قرآن حکیم میں اپنے خادم سے کہا تھا مجھے ملکہ بلقیس کی کرسی جو یمن میں ہے وہ ابھی فوراً اپنے دربار میں اس کا تخت چاہیے،
تو ایک جن نے کہا جناب مجھے اتنی دیر چاہیے کہ 2-3 گھنٹے جو آپ یہاں بیٹھے ہیں اتنی دیر میں لے آؤں گا. فرمایا نہیں، یہ 3 گھنٹے بہت زیادہ ہے، مجھے جلدی چاہیے. تو قرآن کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. تو جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا اس نے کہا یہ 3 گھنٹے جن کہتا ہے، میں نبی کا غلام یہ کہتا ہوں کہ مجھے صرف اتنا وقت دے دیجئے. آپ پلک جھپکیں گے ملکہ بلقیس کا تخت آپ کے سامنے موجود ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک غلام ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کر یمن سے پتہ نہیں کتنے ہزار کلومیٹر کی مسافت پلک جھپکنے میں سامنے رکھ سکتا ہے تو یہ ایک غلام کی طاقت ہے. اور اگر مولا اپنے نبی جو نبیوں کا سردار ہے انہیں یہ سفر کروانا چاہے تو مولا کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے میں تو اکثر پنجابی کا یہ شعر پڑھا کرتا ہوں جو غالباً عنبر نامی شاعر نے لکھا. اس نے کہا سی میں راج ایک راز محبتاں نہیں سی یہ سمجھ وچ آن والا سدیا طالب نے تے گیا مطلوب ہوتے تے جبرائیل سی لے کے جان والا. واضح کہندے نے بنا دروازیاں تو کیویں گیا وہ عرشاں تے جان والا. عنبر تیری عقل نو ایتھے دخل کیے جانے جان والا یا لے جان جانے جان والا یا لے جان والا. وہ جانے جس نے بلایا ہے، وہ جانے جو گیا ہے. عقل سے کبھی بھی یہ فاصلے طے ہو سکتے نہیں ہے. عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا. عقل سے کبھی بھی یہ فاصلے طے ہو سکتے نہیں. اسی لیے گزشتہ دنوں میں بچوں کو سبق پڑھا تو میں نے انہیں فارسی کا یہ شعر پڑھ کے سنایا کہ وادی عشق بسا دور دراز است بھلے طے شہد جادہ 100 سالہ بہائے گا. اقبال کہتا ہے کہ عشق کی وادی بڑی دور ہے اور اس کا سفر بڑا طویل ہے، لیکن کبھی عاشق کی ایک آہ سے 100 سال کا سفر طے ہو جاتا ہے. تو حضور کا تو مقام ہی کیا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ شان عطا فرمائے. تو میں جو بات آپ سے کر رہا تھا بس اسی پہ اپنی گفتگو سمیٹ دیتا ہوں کہ اتحاد اپنی جگہ، یگانگت اپنی جگہ، وحدت اپنی جگہ، لیکن اپنے مسلک کے مسلمات کو نہ چھوڑیں. یہ فتنوں کا دور ہے. اپنے عقیدے پہ مضبوط رہیں، جو علامتیں اپنی ہیں ان پہ پختہ رہیں، اپنے علماء سے جڑے رہیں اور باقیوں کے لیے نفرت اپنے دل میں نہ رکھیں. وہ اپنے مسلک کے مطابق معاملات کریں، لیکن اپنے مسلک اور مسلمات کو چھوڑ کے جانے والا پھر وہ کوئی اس کا پیندہ نہیں ہوتا اور پھر اس کی کوئی آخرت درست نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے علماء سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں نے آپ کا کافی وقت لیا، میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. اور اب میں اپنے عزیز طلحہ رضا صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے اور اتنی دیر میں امید کرتے ہیں کہ ہمارے مہمان بھی تشریف لائیں گے اور پھر محفل آگے بڑھے گی.